السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آیت مقدسہ جو تلاوت کی گئی ہے سورۃ الفاطر، پارہ نمبر 22 اور آیت مقدسہ نمبر 27 ہے۔ آج الحمدللہ درس قرآن کے درمیان ایک وقفہ آیا تھا۔ وہ وقفہ تقریباً یہ 12 مارچ کو شروع ہوا تھا، اور وجہ اس کی اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے زیارت حرمین شریفین تھی۔ رمضان المبارک مکمل وہ اللہ کے گھر میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر گزارا، اور پھر 22 اپریل کو واپسی ہوئی تھی۔ اس دوران آپ تمام عزیزوں، بہنوں، بھائیوں کے لیے بھی دعائیں کی۔ ہمارے درس قرآن کو سننے والے جتنے بھی شرکاء ہیں، وہ ملک میں ہیں، بیرون ملک ہیں، سب کے لیے دعائیں کی، اور جو نہیں سننے والے ان کے لیے بھی دعائیں کی، پورے ملک اور قوم کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے دعائیں کی، کیونکہ ہم تو گئے ہی وہاں پہ تھے جہاں انسانیت کے رب ہے، رب العالمین اور رب الناس ہے۔ تو اور دوسری طرف جو ہستی رحمت للعالمین ہے، اور وما ارسلناک الا کافۃ للناس، یہ دونوں ہستیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورے انسانیت کے نبی، قیامت تک نبی، آخری نبی، اور پھر رحمت للعالمین ہے۔ اور اللہ رب العزت کی ذات اقدس وہ رب العالمین ہے، رب الناس، مالک الناس، الہ الناس۔ تو وہاں پہ تو بنتا ہی یہ ہے کہ پوری انسانیت کے لیے سوچا جائے، فکر کی جائے، تاکہ ان دونوں ہستیوں سے ہمارا ربط اور جوڑ اعلیٰ ہو جائے۔ میرے عزیزوں، عمرے اور حج پہ جانے کا مقصد یہی ہے اصل میں۔ جب واپس آئے تو پھر زیارت حرمین شریفین کے عنوان سے
جو اللہ رب العزت نے وہاں کرم کیا، تجزیہ کیا، دیکھا، جائزہ لیا، مناسک عمرہ کے مراحل طے کیے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر تقریباً 15 روز بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق چلنے کا جائزہ لیا، آپ کی رہنمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تاریخ، آپ کی سیرت مقدسہ کا جائزہ لیا، تو پھر یہ ایک تڑپ تھی قلب میں کہ ہم واپس جا کر کچھ دروس زیارت حرمین شریفین کے عنوان سے دیں، جس میں ہم اللہ رب العزت کے ساتھ جو اعلیٰ لگاؤ، محبت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت اور اطاعت کا جو اعلیٰ معیار ہے اس کو بھی ڈسکس کیا جائے۔ اور پھر یہ جو ہم سفر کرتے ہیں حرمین شریفین کا عمرے کے عنوان سے، حج کے عنوان سے، یہ سفر با مقصد ہو، مقدس سفر ہے، بڑا ہی اعلیٰ متبرک سفر ہے، لیکن یہ کیسے اعلیٰ ہو؟ اس کے کچھ دائرے، کچھ تقاضے، کچھ اصول و ضوابط، اور پھر اس کے اثرات و نتائج، تاثیر کیا ہونی چاہیے انسان کی انفرادی زندگی میں، اجتماعی اور معاشرتی زندگی میں۔ اس پر تقریباً 18-20 دروس دیے گئے۔ الحمدللہ جن احباب نے، عزیزوں نے توجہ سے سنے، انہوں نے رسپانس بھی دیا، اللہ قبول فرمائے۔ مقصد ان دروس کا یہ تھا کہ جب ہم عمرے اور حج کے لیے جائیں تو جانے سے پہلے ہی ایک اعلیٰ سوچ ہونی چاہیے، اعلیٰ ویژن ہونا چاہیے، کیوں جا رہے ہیں۔ ہمارے اندر ایک جذبہ اور شوق اور ذوق ہونا چاہیے، اور وہ جذبہ، ذوق اور شوق محض عقیدت تک محدود نہ ہو، بلکہ اپنی تبدیلی تک ذوق ہونا چاہیے۔ اللہ کے ساتھ جو میرے عزیزو ہماری عقیدت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت ہے، یقیناً بڑی اہم ہے۔ پھر اللہ کے گھر کے ساتھ ہماری محبت اور عقیدت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے ساتھ جو ہماری عقیدت اور محبت ہے، یقیناً بڑی اہم ہے اور سب کے دل میں ہے، لیکن اس عقیدت کا نتیجہ نکلنا چاہیے۔ اس کا اظہار کہاں کریں گے؟ اس کا اظہار ہم نے سوسائٹی میں کرنا ہے، معاشرے اور سماج میں کرنا ہے، کہ ہم انفرادی اور اجتماعی سطح پر کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں، ایک فیملی لائف سے لے کر رشتہ دار، پھر محلہ ہے، شہر ہے، قوم اور پوری انسانیت، اس کا جائزہ، اور پھر اس میں تبدیلیاں اپنے اندر پیدا کرنی ہیں۔ یہ اصل میں بڑا ہدف، اللہ کی پہچان اور انسانیت دوستی۔ الحمدللہ ہم نے آج جہاں سے یہ سلسلہ روکا تھا، منقطع ہوا تھا، وہیں سے جوڑ رہے ہیں، اور آج الحمدللہ ہم سورۃ الفاطر آیت مقدسہ نمبر 27 اور پارہ نمبر 22 سے دوبارہ آغاز کر رہے ہیں۔ بس ایک بات بڑی اہم میرے عزیزو ہم نے ذہن میں رکھنی ہے، اور پھر کل سے انشاءاللہ ان آیات پر بات چیت کریں گے، کہ ان دروس کا مقصد بھی ایک ہی ہے کہ ہم اللہ کی پہچان پیدا کر لیں۔ محض الفاظ
کو رٹنا، محض ترجمہ کرنا مقصد نہیں ہے۔ اگر الفاظ رٹا لگا لیا، ہم نے حفظ کر لیے یا ترجمہ یاد کر لیا، میرے عزیزو یہ تو کوئی انسان بھی کر سکتا ہے۔ ہم جو اللہ کے بندے ہیں، سچے مسلمان، اللہ کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہم غور و فکر کریں، ایک ایک لفظ پہ غور و فکر کریں، ایک اللہ کی آیت مقدسہ پہ غور کریں۔ آیت کا معنی نشانی ہے، ان نشانیوں پر غور و فکر کریں جو اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ اس لیے درس ہمارا ایک آیت کا ہو، 2 یا 3، اصل ہدف غور و فکر سوچنا ہے۔ ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہیں، اللہ سے رہنمائی لے رہے ہیں، اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج کے معروضی حالات کیا ہیں؟ اس سچی کتاب مقدس سے رہنمائی لے کے آج ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ یہ اصل میں میرے عزیز و ہدف ہے۔ اسی کو خدا شناسی کہتے ہیں۔ اللہ کی پہچان یہ اتنی کافی نہیں کہ ہم یہ کہہ دیں ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، تو آپ سمجھتے ہیں اللہ کی پہچان ہو گئی؟ نہیں، خود اللہ نے ارشاد فرمایا ثم استقاموا، جب آپ یہ کہہ دو ربنا اللہ تو پھر اس پر ڈٹ جاؤ، جم جاؤ، یعنی ہماری پوری لائف، پورا سسٹم اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ ہے ثم استقاموا، محض ربنا اللہ کہنا کافی نہیں ہے، اصل میں استقامت ہے۔ اس پر ایک سیاسی نظام، ایک معاشی نظام، ایک معاشرتی اور سماجی نظام، اور قومی اور بین الاقوامی نظام اس کے مطابق تشکیل دیں گے تو پھر ہے خدا شناسی، اللہ کی رٹ قائم ہونی چاہیے۔ یہ جملے یاد رکھیے، انشاءاللہ کل سے ان آیات پر ہم غور و فکر کریں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ ہم سب کو اعلیٰ صلاحیت، اعلیٰ شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔